الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے آج ہمارے بھائی رانا محمد اسلام صاحب کے صاحبزادے رانا محمد ارسلان اسلام کی صحرا بندی کے اس مبارک موقع پر محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انتہائی خوش بخت یہ کام ہے اور انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس موقع پر انہوں نے اس برکت والی اور مبارک محفل کا اہتمام کر کے جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوا، اتنی خوبصورت انداز سے نعت خوانی ہوئی، پھر دعائیہ کلمات میں جو ہے وہ کلام پڑھا گیا، دعائیں دی گئی۔ اب بتائیں جب اس انداز سے کسی دولہے کی شادی ہوگی تو وہاں برکتیں کتنی نازل ہوں گی۔ اگر آپ کو اس طرح کی خوشی ہوئی ہے اور ہمارے اسلام بھائی کا یہ قدم آپ کو پسند آیا ہے تو ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک دفعہ اور بلند آواز سے۔ دیکھیں یہ جو موقع ہوتا ہے نا جی، اس موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ سٹیج بھی لگتا ہے، لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے آپ سارے جانتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، کھیل تماشا ہوتا ہے جی، ڈھول کی تھاپ پہ جو ہے نا جی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ناچتے ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی محبت ہونے کی علامت ہے کہ اس بندے کو اپنے آقا سے محبت کتنی ہے، اپنے آقا سے محبت کتنی ہے اس بندے کو۔ توجہ کیجئے بات پر، میں نے بیان نہیں کرنا، بس صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ اسلام بھائی نے ایک بہترین قدم اٹھایا ہے، صرف ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 5-7 منٹ کی گفتگو ہے۔ نکاح جو ہے نا جی، نکاح یہ ایک عبادت ہے، رسم نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نکاح کیا ہے؟ بول لیجئے، نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عبادت ہے، اور کیسی عبادت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عبادت ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ بات پسند ہے یہ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ ایسی مبارک عبادت ہے کہ جس عبادت کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا، بڑی محبت والی یہ بات ہے کہ اس نکاح کے موقع پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ عبادت ہوتی ہے نا، نکاح عبادت ہے، تو اس نکاح کے موقع پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں، نکاح کی محفل ہو، جو عبادت کی بات، آپ نے کبھی کسی بندے کو دیکھا ہے کہ وہ حج پہ جا رہا ہو اور ساتھ ڈھول بجاتا ہوا جا رہا ہو؟ کسی بندے کو دیکھا ہے آپ نے؟ تھوڑا سا بول تو لیں۔ کوئی بندہ مسجد میں جائے نماز پڑھنے کے لیے، ساتھ پیچھے 2 ڈھول والے ہوں، کوئی پوچھے بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کہا جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے، کوئی بندہ ایسا کام کر لے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، حج کرنے جا رہا ہے، پیچھے ساتھ 2 ڈھول والے ہیں، بینڈ باجے والے ہیں، وہ جناب توتی نگارے سارے بجا رہے ہیں، کوئی اس سے پوچھے بھئی کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہا جی میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ بتائیں اس بندے کو کوئی سمجھدار کہے گا؟ 3 بندے بولے ہیں، شاید باقیوں کی نظر میں بندہ سمجھدار ہوگا۔ 3 بندوں کی نظر میں وہ بندہ بے وقوف ہے، باقی ساروں نے کہا شاید یہ سمجھدار بندہ بھی ڈھول باجا لے کے مسجد میں جا رہا ہے۔ ہر بندہ سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی، مسلمان آدمی، درد دل رکھنے والا بندہ کہے گا نہیں یہ تو غلط بات ہے بھائی، نماز پڑھنے جا رہا ہے
اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے تو ڈھول باجے کا کیا کام ہے؟ اس بندے کو تو اطمینان کے ساتھ جانا چاہیے، سادگی سے جانا چاہیے، تواضع کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہ اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہے، تو جب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جائے، حج کرنے کے لیے جائے تو ڈھول باجے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نکاح بھی تو ایک عبادت ہے، یہاں کیسے اجازت مل جاتی ہے بندے کو؟ نکاح بھی تو ایک عبادت ہے نا، اس عبادت کے موقع پر بتائیں کہ کہاں سے اجازت مل جاتی ہے کہ بندہ اب ڈھول منگوائے، باجے منگوائے، ناچ گانا کروائے؟ اگلی بات سنیے، میں صرف اصلاحاً 2-3 باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم کارڈ پہ لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی خانہ آبادی، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے؟ مجھے احساس ہے بھی آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایسے توجہ کریں۔ آپ لکھتے ہیں شادی خانہ آبادی، اس کا مطلب ہے نا کہ اللہ کی شادی کو آباد کر دے، خانہ آبادی ہو جائے، خاندان آباد ہو جائیں۔ بتائیں وہ اس ذکر سے خانہ آبادی بنے گی یا اس گانے سے خانہ آبادی بنے گی؟ بھی جہاں قرآن پڑھا گیا ہو، جہاں نعت خوانی کی گئی ہو، اللہ رسول کا نام لیا گیا ہو، سید زادے سید بادشاہ جہاں تشریف فرما ہوں، ہاں جی، آل رسول جہاں آئے ہوں، بتائیں وہاں رحمت آئے گی؟ ایک بات ہے، ہمارے نا معاشرے کا ایک پرابلم ہے، ہم لوگ پتہ ہے کیا، یہ چونکہ عجیبہ ہے، میرے اسلام بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے جو ہے نا جی اپنی برادری کے ساتھ جو ہے نا جی بڑا کلام کیا ہے میں نے۔ ہر ذہن کے ہر سوچ کے مالک ہوتے ہیں سب کے ذہن، اور عجوبہ تھا نا بھی شادی پہ بھی بھلا محفل نعت ہوتی ہے؟ شادی پہ کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات بھی شادی پہ بھی محفل ہوتی ہے بھلا؟ اچھا شادی پہ بھی مولویوں کو بلا کے سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے؟ ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، نہیں مولوی کو کب بلانا ہے؟ جب بندہ مر جائے غسل کے لیے اس کو بلانا ہے۔ مولوی صاحب کو کب بلانا ہے؟ پیر سے ایسے ہے نا، مولوی صاحب کو کب بلانا ہے؟ جنازہ پڑھانا ہے۔ مولوی صاحب کو کب بلانا ہے؟ کل خانی کرنی ہے جی بندے کی۔ مولوی صاحب کو کب بلانا ہے؟ جب 40واں کرنا ہے، سال کے بعد اماں جی کی ابا جی کی ختم دلوانی ہے تو مولوی صاحب کو تب بلانا ہے، اور اس نے آ کے ہمیں جناب والا موت کی جو ہے نا وہ قبر کی باتیں سنانی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں لو جی لوگ اسلام سے بڑے دور ہو گئے ہیں۔ اس موقع پہ مولویوں کو بلاؤ گے، دین سمجھو گے تو اپنی نسل میں دین کو اتارو گے نا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نے ایک شخص آیا، حضور نے اس سے پوچھا، توجہ کیجئے گا بات کا، حضور نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور نہیں ہوئی۔ فرمایا کر لے شادی کر لے بھائی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری شکل جو ہے وہ صاف ظاہر ہے، اس شکل کا رنگ کالا ہے، میں سیاہ ہوں، پھر غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو مکان نہیں ہے رہنے کے لیے۔ آج کل تو یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو اس سے بھی کئی گنا آگے کام چلا گیا نا جی، بھئی لوگ مکان دیکھتے ہیں، دکان دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ رشتہ مجھے کون دے گا؟ تو وہ جو ہے بات پر بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اکٹھے کر لیں گے ہم بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھ جاؤ ذرا۔ ہاں اللہ رسول کی نام کی بات ہے، اس کو ذرا ادب کے ساتھ سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہلے گلے میں بے ادبی ہو جائے۔ چلو بیٹا ٹھیک ہے ماشاءاللہ، چلو جاؤ۔ اب بچے سٹیج پہ نہ آئیں بھائی۔ تو یا رسول اللہ مجھے رشتہ کون دے گا؟ توجہ کیجئے گا بات پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں تمہارے چاچے کا گھر نہیں ہے؟ جی حضور وہ چچا ہے میرا۔ فرمایا جاؤ اس کی بیٹی جوان ہے نا، اس سے جا کے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں۔ نے کہا حضور میں تو کئی مرتبہ جا چکا ہوں، وہ تو مجھے منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی تو میرے گھر دوبارہ نہ آیا کر، ہاں میرے گھر نہیں آنا، تیرا میرا جوڑ ہی نہیں بنتا، تیرا میرا سٹیٹس ہی نہیں ہے، تیرا میرا معیار ہی نہیں ہے، تیرا یہ کیا کام ہے، دوبارہ نہیں آنا۔ حضور وہ تو منع کرتا ہے مجھے۔ جملے سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر کہو کہ مجھے اللہ کے حبیب نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جا کے کہو کہ اللہ کے حبیب نے مجھے بھیجا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنے چچا کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔
اور حضور نے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ وہ بندہ پھر جلال میں کہا کہ تمہیں منع نہیں کیا تھا میرے گھر نہیں آنا؟ میں نے کہا نہیں تھا تیرا میرا معیار نہیں ملتا، تیرا میرا سٹیٹس نہیں ہے، تو پھر آ گیا؟ اس نے کہا میں نہیں آیا، مجھے اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے، میں نہیں آیا، میری کیا مجال، میری کیا ضرورت کہ میں دوبارہ آتا؟ آپ نے منع کر دیا تھا، میں نہیں آ رہا تھا، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ اب یہ بات چل رہی تھی، لڑکی پردے کی حالت میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، اس نے اپنے والد کو بلایا۔ اسلام بھائی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے جملے ہیں اور سارے پنڈال والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ لڑکی نے پردے کی حالت میں رہ کر یہ بات سنی، اپنے والد کو بلایا اور کہا ابا جان کوئی اور بات نہ کرنا، جلدی جلدی ہاں کر دو، جلدی جلدی۔ ابا جان کوئی اور بات نہیں کرنی، جلدی جلدی ہاں کر دو۔ بیٹی وہ کیسے، اس کا ہمارا معیار نہیں ملتا۔ کہا ابا جان جب ہم سہیلیاں اکٹھی ہوں گی نا، سہیلیاں بیٹھیں گی تو کوئی کہے گی کہ میری شادی میرے ماما نے کروائی تھی، کوئی کہے گی میری شادی میرے بابا نے کروائی تھی، کوئی کہے گی میری شادی میرے دادا نے کروائی تھی، کوئی کہے گی میری شادی میرے پیر صاحب نے کروائی تھی، کوئی اپنے چچا کا نام لے گی۔ ان ساروں کو خاموش کروا کے میں کہوں گی میں وہ ہوں جس کی شادی رسول اکرم نے کروائی۔ تو بتائیں کہ جس شادی کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے، نعت خوانی کی جائے، بتائیں وہاں برکتیں کتنی نازل ہوں گی، برکتیں کتنی نازل ہوں گی۔ ہمارا نا معیار زندگی چونکہ بدل گیا ہے، ہمارا معیار زندگی بدل گیا، ہمارے رویے جو ہے نا جی بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ناچ گانے کے بغیر تو ہے ہی نہیں، ایسے ہے نا جی۔ تھوڑا سا کچھ سوالن جواباً آپ سے بات کر لوں میں، تھوڑی سی ایسے بات جی پیر صاحب کی اجازت سے، تھوڑی سی بات ایسے۔ آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ میں سے کئیوں نے بیٹوں کی شادیاں کر دی ہوں گی، کئیوں نے بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہوں گی، اور کئیوں نے رشتے اپنے خاندان کے اندر کروائے ہوں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں مجھے، توجہ کیجئے گا بات پر، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نکاح قبول کروانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بتائیں جب ہم اس قسم کی محفلوں میں نہیں آئیں گے، نہیں بیٹھیں گے۔ مسجد میں تو ہم جب جاتے ہیں جمعے والے دن، مسجد میں تو ہم جاتے ہیں جمعے والے دن ہیں، اور جمعے والے دن بھی گھر بیٹھ کے ہم انتظار کرتے ہیں کب خطبے کی اذان ہوئے گی تو بھاگیں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں بھی نہ مولوی صاحب کی بات سنیں گے نہ کوئی رولا پڑے گا عمل کرنے کا، سن لی تو عمل کرنا پڑے گا۔ اگر مولوی صاحب کی بات سن لی تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے نہ سنیں گے۔ وہ کسی بے وقوف سے کسی دوسرے بے وقوف نے پوچھا تھا اللہ نے 2 کان کیوں دیے، ایک سے گزارا نہیں ہوتا تھا، اللہ نے 2 کان کیوں دے دیے ہیں جی؟ وہ تھا تو بے وقوف لیکن ہم جیسوں کو بڑی عقل دے گیا۔ ہاں اس نے کہا لے یہ بھی کوئی بات ہے، اللہ نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو، 2 کان اس لیے۔ ہمارے رویے جو ہے نا جی تبدیل ہو گئے، ہمارے حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ شیخ کرمانی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بیٹی جوان ہو گئی، اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا، جزیرہ تھا، اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا، اسے پتہ چلا کہ شیخ صاحب کی، امیر آدمی تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا رشتہ قبول کر لیجئے۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بادشاہ کے نوکر پیغام لے کر پہنچے تو بادشاہ نے پتہ شیخ کرمانی نے کیا کہا، کہا مجھے 2 دن کا وقت دو، میں سوچ لوں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں، پھر جو بھی ہمارا مشورہ ہوتا ہے آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے نوکر چلے گئے۔ شیخ کرمانی اس بزرگ نے جس کی بیٹی تھی، اس نے جناب والا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑے، مسجدوں میں پہنچ گئے، ایک مسجد میں دوسری مسجد میں، کیا کر رہے ہیں؟ رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں؟ مسجد میں۔ کہاں رشتہ تلاش کر رہے ہیں؟ بولیے رشتہ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ مسجد میں رشتہ تلاش کر رہے ہیں، ایک مسجد میں، دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں، چوتھی مسجد میں، 5ویں مسجد میں۔ ایک مسجد میں پہنچے، ایک نوجوان ہے، دبلا پتلا، کمزور سا، نحیف سا میری طرح، اس کو غور سے دیکھا، سمجھ آیا کہ اس بندے کی پیشانی پہ سجدوں کے آثار ہیں،
اس نوجوان کا چہرہ جو ہے نا جی یہ چمک رہا ہے عبادت کی وجہ سے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ نے کچھ کھانے کی چیز پیش کی، اس نے کہا میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ پوچھا کرنا چاہے گا؟ کہا میرے جیسا بندہ جس کا نہ گھر ہے نہ در ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ دکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ نوکری ہے، نہ کام ہے، نہ کاج ہے، میں تو مسجد میں پڑا رہتا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں ملتی، مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ شیخ صاحب نے کہا تو کرے گا صحیح؟ کہا کوئی کرے گا ہی نہیں تو میں کہاں سے کروں؟ فرمایا تو کرے گا؟ کہا حضور اگر کوئی مہربانی کر دے گا، کوئی مجھ پہ ترس کھا لے گا تو کر لوں گا شادی۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے پتہ کیا کیا؟ اپنی جیب سے پیسے نکالے، اپنی جیب سے پیسے نکالے، فرمایا بازار چلے جاؤ، فلاں فلاں سامان لے کر نہ میرے گھر پہنچ جاؤ۔ رویے دیکھیں، اور ہمارے رویے بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ شادی جناب ایسی ہو کہ جب تک اس کے اندر فنکشن نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، اور خرافات نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو، جب تک ہم کہتے ہیں وہ شادی نہیں ہے۔ ایک بات ہے، دیکھیں شادیوں پہ ناچ گانے کا سلسلہ ہوتا ہے، عورتیں بلوائی جاتی ہیں، عورتیں، میں مہذب جملہ، لوگ تو کہتے ہیں نا کنجریاں بلوائی جاتی ہیں، میں اپنی زبان پہ وہ جملہ لانا نہیں چاہتا، عورتیں ناچ گانے کے لیے بلوائی جاتی ہیں۔ آپ بتائیں سارے مہذب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، کوئی جناب والا بیٹی کا باپ ہوگا، کوئی جناب بہن کا بھائی ہوگا، کوئی جناب شوہر ہوگا، کوئی دادا ہوگا، کوئی پردادا ہوگا، بتائیں عورت 4 ناموں سے یاد کی جاتی ہے نا، یا تو وہ ماں ہے، عورت یا تو ماں ہے، یا بہن ہے، یا بیوی ہے، یا بیٹی ہے، ان 4 ناموں سے یاد کی جاتی ہے نا۔ بتائیں جو عورت کو سٹیج پہ بھلا کے نچوا کے اس کو دیکھتا ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ عورت کے نام یہی ہے نا، یا تو وہ ماں ہے، یا بیٹی ہے، یا بہن ہے جی، یہی ہے نا اس کے نام۔ بتائیں جو عورت کو بلوا کے اس کے ناچ گانا کروا کر اس کا ناچ گانا دیکھ رہا ہے، وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کہ کس حیثیت سے اس کو دیکھ رہا ہے؟ اچھا یہی بندہ اس سے کوئی کہے کہ یار تو اپنی بیٹی کو نچوا لے، بتائیں اس کی غیرت گوارا کرے گی؟ یار جب اپنی بیٹی کے لیے تیری غیرت جوش مارتی ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ شیخ کرمانی نے کہا کہ جاؤ بھائی سامان لے کے میرے گھر آ جاؤ، سادہ نکاح۔ اسی دوران مجھے ایک اور بات میرے ذہن کے اندر آئی، 2 صحابی تھے، آپس میں دوست تھے، ایک نے دوسرے کہا کہ یار فلاں تیرا رشتہ دار گھر ہے، میں نا وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، میرا رشتہ تو کروا دے۔ اس نے کہا چل بھائی چل پڑتے ہیں، توجہ ہے بات پر، بس یہ 2 باتیں مکمل کر کے بات ختم، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یار فلاں تیرا رشتہ دار گھر ہے، میرا رشتہ کروا دے، میں خواہش مند ہوں کہ اس گھر میں میری شادی ہو جائے۔ آؤ جی چل پڑتے ہیں۔ اب جو رشتہ دار تھا نا وہ اندر داخل ہو گیا، یہ دونوں بندے گئے ہیں، جو رشتہ دار تھا وہ اندر داخل ہو گیا، جو خواہش مند تھا وہ باہر کھڑا ہو گیا۔ اندر گئے، جو بھی بات چیت ہوتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد نا وہ جو رشتہ دار صحابی اندر گئے تھے نا جی، وہ ایک عورت کو، با پردہ خاتون کو ساتھ لے کر باہر آ رہے ہوں اور جا رہے ہوں۔ وہ جو باہر کھڑے تھے نا صاحب، انہوں نے کہا حضرت جی میں تو آپ کو اپنے ساتھ لایا تھا، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اس نے کہا بھائی میں اندر آپ کا رشتہ لے کے گیا تھا، انہوں نے رشتہ آپ کے دینے سے انکار کر دیا، میرے لیے ہاں کر دیا، وہیں بیٹھ کے نکاح پڑھ کے اپنے دونوں کو ساتھ لے کے جا رہا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، جس کو ہم نے نہ جانے کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا جی نکاح شادی نہ جانے کیسی آفت ہے کہ جب تک اس کے اندر طوفان بدتمیزی کھڑا نہیں کیا جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی یہ ہو ہی نہیں سکتا، جب تک گناہ در گناہ نہیں ہوں گے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا خیال ہے، بندہ کرنے پہ آئے، بندے نے ہمت کی، اللہ نے مدد کر دیا۔ یہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، اس کی بھی تو برادری ہے، خاندان والے ہیں۔ اس دولہے نے بھی بڑا جناب والا شور مچایا ہوگا کہ میری خواہشیں ہیں، میرے دوست ہیں جی، میں یوں کرنا چاہتا ہوں، میں یوں کرنا چاہتا ہوں۔ بندے نے ہمت کی، اللہ نے مدد کر دی۔ بتائیں ایمانداری سے، بتائیں ایمانداری سے، جس کے دل کے اندر جو ہے نا جی ایمان کی رونق باقی ہے، بتائیں یہ کام اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے؟
ذرا ہاتھ کھڑا کریں اور کہیں اچھا ہوا کہ برا ہوا ہے؟ اسلام بھائی دیکھیے گا ذرا، اب میں نے ہاتھ کھڑے کرنے وہ جائیں نا، جو کہتے ہیں کلیپنگ کرنا یعنی تالیاں بجانا، تو تالی اسلام میں ہم نے تو نہیں بجانے نا، تو وہ تالیاں بجانی ہوتا نا تو وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، جیسے جیسے ہاتھ بلند ہوتے ہیں تالیوں کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے۔ میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں بھائی کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ آپ نے سبحان اللہ، جب تک میرا ہاتھ بلند ہوتا جائے آپ نے آواز بند نہیں کرنی، کہیے سبحان اللہ۔ کیا چکر ہے جی کیمرے والے سارے خوش ہیں آج؟ میرا ہاتھ جا رہا ہے ابھی اوپر، دونوں ہاتھ بلند کریں اور کہیں جی آج ہمیں مزہ آ گیا ہے، تھوڑا اور زور سے کہیں جی مزہ آ گیا آج ہمیں۔ اسلام بھائی دیکھ لیں سارے خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یقین جانیے واقعی مزہ آ گیا ہے۔ اور آج سے جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ آپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں، بیٹی کی شادی کرتے ہیں، یقین جانیے آپ یہ محفل ناز سجائیے، میرا تعاون چاہیے، میں حاضر ہوں۔ اسلام بھائی نے مجھے بلایا اور کہا جی قاری صاحب ظاہر ہے میرے ہاں فنکشن بھی ہے، مہمان بھی آنے ہیں، اور صاحب ظاہر ہے معذور بھی ہیں، یہ چوٹ بھی لگی۔ انہوں نے کہا جی قاری صاحب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے پریشان نہیں ہونا، کرنا اللہ کا ذکر ہے، پھر پریشانی کا ایک ہی ہے جی، یہ تو ہمارا کام ہے، ہماری فیلڈ ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے کیسا کرم کر دیا، کیسے رنگ لگ گئے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ آپ بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قسم کوئی ناچ گانا نہ کروائیں، کوئی ڈھول باجے نہ بجوائیں جی، کوئی خرافت نہ، اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ ہم پہلے اللہ کو بہت ناراض کر چکے ہیں، یقین جانیے ہم پہلے ہی بہت گناہ کر چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ گناہ ان کی شامت نہیں ہے کہ وقت کیسا آن پہنچا ہے، ہر چیز کا بحران ہے، ہر چیز کا بحران ہے۔ ہم سارے سمجھتے ہیں، اچھا اپنے تئیں ہم سارے بندے یہ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں۔ بتائیں جن حالات سے ہم گزر، کرونا سے لے کر اب تک یہ جتنے کٹھن حالات ہمارے گزرے ہیں، بتائیے ہم سب کو مسجدوں کے اندر داخل نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ ایمانداری سے بتائیے، ہم سب کو اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ اور پھر جب بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو، اتنا بڑا اللہ پاک کا کرم ہو، بتائیں اس وقت بندے کو گناہ کرنا چاہیے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ سنیے آخری بات آپ کو سنا رہا ہوں شیخ کربانی کی۔ دولہا گیا جی، جو دولہا بننے جا رہا ہے وہ گیا، سامان لے کے آ گیا، باپ نے گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ والدین توجہ کیجئے گا بات پر، اپنی اولاد کی تربیت کیجئے گا۔ لڑکی کو بیاتنے کہتے ہیں بیٹی فکر نہ کریو، میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں، اگر دولہا کوئی بات کرے نا تو بس فٹ سے مجھے بتانا ہے، تیرے جوان بھائی ہیں، کس لیے ان کو پالا ہے میں نے، ہاں فکر نہ کریو ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ گھر آباد نہیں ہوتے جہاں اولاد کی تربیت ہوتی ہے، انہیں دین سکھایا جاتا ہے، انہیں دین پڑھایا جاتا ہے، جہاں ان کے دلوں کے اندر محبت رسول بسائی جاتی ہے، وہ یہ باتیں نہیں کرتے۔ شیخ کرمانی نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، دولہا اپنی دلہن کو لے کے گھر چلا گیا، پرانا ٹوٹا پھوٹا سا کھنڈر گھر پہنچا نا، اس دلہن نے دیکھا کہ ایک مٹکا ہے پانی والا، اس مٹکے کے اوپر ایک آدھی روٹی وہ بھی سوکھی رکھی ہے۔ کتنی؟ آدھی روٹی وہ بھی۔ اس نے کہا میں نہیں رہتی یہاں، مجھے چھوڑ کے آ۔ اس لڑکی نے کہا میں نہیں رہتی یہاں پہ، مجھے چھوڑ کے آ۔ دولہے نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا، کون اپنی بیٹی کا نکاح مجھ غریب سے کرے گا؟ کون اپنی بیٹی کا نکاح مجھ غریب سے کرے گا؟ میرے پاس نہ رہنے کو جگہ، نہ کھانے کو کھانا ہے، میں پہلے کہتا تھا، تیرے باپ نے ضد کیا، بس وہی بات آ گئی نا، اتنے بڑے امیر آدمی کی بیٹی بھلا میرے پرانے گھر میں کیسے رہے گی؟ جملے سنیے گا شیخ صاحب کے، اس بچی کے جملے سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ بچی نے کہا کہ یہ روٹی تو نے بچائی کیوں ہے؟ اس نے کہا جی میں روزے سے ہوں، آدھی روٹی صبح سحری کے وقت کھائی تھی، اب آدھی روٹی جو بچی ہے نا اسے شام کو پانی میں بھگو کر اسی سے روزہ افطار کروں گا۔ اس نے کہا میرے باپ نے کہا تھا بندہ بڑا نیک ہے، میرے باپ نے کہا تھا بندہ بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی ہے، متقی آدمی ہے،
اس بندے کا اللہ پر بڑا توکل ہے, بڑا بھروسہ ہے اس بندے پر. بتاؤ اس بندے کا بھروسہ یہی ہے کہ اس بندے کو یہ یقین نہیں ہے کہ جس رب نے صبح مجھے کھانا دیا ہے وہ شام کو بھی دے دے گا, اس نے بچا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ جس رب نے صبح دی ہے وہ شام کو بھی دے دے گا, بچا کے کیوں رکھی ہے؟ اس لڑکی نے شرط لگائی, اس نے کہا یا میں اس گھر میں رہوں گی یا یہ روٹی گھر کے اندر رہے گی. اس نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے, میں یہ روٹی صدقہ کر دیتا ہوں, میں یہ روٹی صدقہ کر دیتا ہوں. اسلام کے اندر نا رشتہ تلاش کرنے کی 4 چیزیں جو ہے نا بیان کی گئی ہیں, 4 چیزیں. پہلا فرمایا کہ اس کا خاندان, دوسرا مال و دولت, تیسرا اس کا حسن و جمال, لڑکی کا خاندان, مال و دولت, حسن و جمال, اور چوتھا ارشاد فرمایا دیانت داری اس عورت کی, اس لڑکی کی ایمانداری, نیک کتنی ہے وہ. آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے چوتھی چیز کو فالو کرنا ہے, چوتھی چیز کو. خاندان کو نہیں دیکھنا خاندان کیسا ہے, مال و دولت کو نہیں دیکھنا کہ ہے کہ نہیں ہے, حسن و جمال کو نہیں دیکھنا کہ کیسا حسن و جمال ہے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ لڑکی دیندار کتنی ہے, لڑکی دیندار کتنی ہے. تو میں اپنے بھائی اسلام صاحب کو, ان کی ساری فیملی کو, اس دولہا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آنے والے تمام معزز مہمانوں کو اس خوشی کے موقع پر کہ انہوں نے گناہوں والی محفل نہیں سجائی بلکہ اللہ کی رحمت والی محفل سجائی ہے, اس محفل کو بابرکت بنایا ہے, اس شادی کو واقعی انہوں نے خانہ آبادی بنا کے دکھایا ہے. اللہ پاک ان کو ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے, اللہ ان کو سلامت رکھے, خوشیاں عطا فرمائے. صبح بارات جانی ہے, اللہ پاک خیر و عافیت سے منزل مقصود تک پہنچائے, واپس آئیں گے پھر ولیمہ ہوگا, اللہ پاک سارے معاملات کو بآحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے. پیر صاحب جو ہے وہ دعا کروائیں گے, اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ العزیز جو لنگر کا سلسلہ ہوگا وہ بھی بنا دیا جائے گا.